بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا ان اللہ تعالی واحد، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ یہ سب سے پہلا عقیدہ تھا۔ دوسرا عقیدہ ہے لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تیسرا عقیدہ ہے ولا شیء مثلہ، ولا شیء مثلہ، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے۔ چوتھا عقیدہ ہے ولا الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کل کتنے عقیدے ہو گئے؟ یہ 4 عقیدے ہو گئے۔ ان میں سے جو پہلا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ تو مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا۔ یہ جو 3 عقیدے ہیں، یہ 3 عقیدے اس پہلے عقیدے کو مؤکد کرنے کے لیے ہیں، اس کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ 3 عقیدے جو ہیں، یہ پہلے عقیدے کو ہی کیا کرنے کے لیے ہیں؟ مؤکد کرنے کے لیے، اسی کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ اگر ایک آدمی یہ دوسرا عقیدہ نہیں مانے گا اور زبان سے کہہ رہا ہے ان اللہ تعالی واحد، اللہ ایک ہے، لیکن یہ دوسرا عقیدہ نہیں مان رہا ہے، تو گویا وہ اپنی زبان میں جھوٹا ہے۔ وہ اپنی زبان میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ پہلا عقیدہ تبھی کامل ہوگا جبکہ انسان اس دوسرے عقیدے کو مانتا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ان اللہ تعالی واحد اس عقیدے کو بھی مانتا ہے، لا شریک لہ اس عقیدے کو بھی مانتا ہے، لیکن ولا شیء مثلہ اس کو نہیں مانتا، تیسرے عقیدے کو نہیں مانتا، تو گویا وہ ان 2 عقیدوں کے اندر کامل نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا یہ چاروں کے چاروں عقیدے جو ہیں لازم ملزوم کا تعلق ہے۔ ان کا کس کا تعلق ہے؟ لازم ملزوم کا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہیں تبھی ہوگا جب لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا۔ شریک کی 3 قسمیں ہیں۔ شریک کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ نمبر 1 شریک فی الذات، شریک فی الذات۔ نمبر 2 شریک فی الصفات، نمبر 3 شریک فی العبادت۔ شریک کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ نمبر 1 شریک فی الذات، نمبر 2 شریک فی الصفات، نمبر 3 شریک فی العبادت۔ شریک فی الذات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شریک فی الاستقلال، شریک فی الاستقلال۔ نمبر 2 شریک تبعیض، شریک تبعیض، اس کا دوسرا نام ہے شریک تثلیث۔ شریک تبعیض دوسرا نام کیا ہے؟ شریک تثلیث۔
نمبر 3 شریک تقریب، نمبر 3 شریک تقریب. شریک فی الاستقلال، اس کا مطلب ہے مستقل ایک الگ سے اللہ مان لینا. کیا مان لینا؟ مستقل سے ایک اللہ مان لینا. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا مان لینا، اللہ مان لینا. گویا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کی طرح ایک اور ذات مان لینا، اللہ تعالیٰ کے وجود کی طرح ایک اور وجود مستقل مان لینا، مستقل ایک اور وجود مان لینا. صفات کے حساب سے نہیں، کس کے حساب سے؟ ذات کے حساب سے، وجود کے حساب سے. اس کو کہتے ہیں شریک فی الاستقلال، مستقل شریک کر لینا. کسی کو کیا کر لینا؟ مستقل، پورا کا پورا مکمل وجود کے اندر، ذات کے اندر ہی شریک کر لینا. گویا جیسے اللہ کی ذات ہے ایسے ہی ایک اور ذات مان لینا، یا ایک سے زیادہ ذاتیں مان لینا. آئی بات سمجھ میں؟ کائنات کو بنانے والا صرف ایک ہے، لیکن 2 مان لینا، 4 مان لینا، 6 مان لینا، لیکن ذات کے حساب سے، صفت کے حساب سے نہیں. کس کے حساب سے؟ ذات کے حساب سے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریک فی الاستقلال. شریک فی الاستقلال. ہم نے کیا کرنا ہے؟ شریک فی الاستقلال کی نفی کرنی ہے کہ اللہ ہی حی و قیوم ہیں، اللہ ہی مستقل ہیں، ان کی اکیلی ذات، اکیلا وجود ہے، ان کے ذات اور وجود کے ساتھ کوئی اور مستقل شریک نہیں ہے. ہم نے کیا کرنی ہے؟ اس کی نفی کرنی ہے. یہ کس کی قسم ہے؟ شریک کی. تو ہم نے شریک کی کیا کرنی ہے؟ نفی کرنی ہے. گویا شریک فی الاستقلال ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا شریک اور مستقل شریک، جیسے اللہ کا وجود ہے ایسے ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کا وجود ہو. اللہ کا وجود قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. لہٰذا کوئی اور ذات ایسی مانی جائے جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے. اللہ کا وجود غیر محدود ہے، لہٰذا کوئی اور ذات ایسی مانی جائے جس کا وجود غیر محدود ہو. جس کا وجود کیا ہو؟ غیر محدود ہو. اس کو کہتے ہیں شریک فی الاستقلال. شریک فی الاستقلال، چاہے وہ زمینوں کے اوپر ہو، چاہے آسمانوں کے اوپر ہو، چاہے کسی اور کائنات کے اندر ہو، کسی کو بھی مانا جائے جیسے اللہ کا وجود ہے ویسا، تو کیا ہو جائے گا؟ شریک فی الاستقلال. تو گویا ہم نے اللہ کے وجود کو ایک مانا، لا شریک لہ. دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کا شریک کس میں نہیں ہے؟ شریک فی الاستقلال. آگے بات سمجھ میں اتنی. دوسرا شریک تبعیض. شریک تبعیض، اس تبعیض کو سمجھنے کے لیے اس کا دوسرا نام شریک تثلیث. عیسائی کہتے ہیں اللہ 3 اجزاء سے مل کر بنا ہے. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کتنی اجزاء سے مل کر بنا ہے؟ 3 اجزاء سے مل کر بنا ہے. اب ابن روح القدس، اب ابن روح القدس یہ نام رکھتے ہیں. ان کے یہاں اب الگ سے مستقل معبود ہے، ابن مستقل معبود ہے، روح القدس مستقل معبود ہے، اور تینوں مل کر ایک معبود ہو جاتے ہیں. تینوں مل کر کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک. اب وہ جب کہیں نا ایک، تو کہیں گے ان اللہ تعالی واحد، اللہ تعالیٰ تو ایک ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک. وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم اللہ کے شریک نہیں مانتے، لا شریک لہ، ہم شریک، لیکن وہ شریک فی الاستقلال تو نہیں مانتے ہیں. کیا نہیں مانتے ہیں؟ شریک فی الاستقلال نہیں مانتے ہیں، لیکن شریک تبعیض مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟
شریک تبعیض کا مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے 3 اجزاء کر دیے. کیا کر دیے؟ 3 اجزاء کر دیے، اور ایک جز مستقل خدا، دوسرا جز مستقل خدا، تیسرا جز مستقل خدا، لہٰذا 3 مل کر ایک مستقل خدا. یہ جو ہے منطق کسی کو، ان کو بھی نہیں سمجھ میں آئی، دنیا کو بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئی. اس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو یہ جو شریک کر رہے ہیں عیسائی، جو شریک کر رہے ہیں، وہ شریک کون سا کر رہے ہیں؟ شریک تبعیض. اب جب وہ بحث و مباحثہ کریں نا، تو بحث و مباحثے میں وہ نفی کریں گے شریک فی الاستقلال کی، کہ ہم تو شریک نہیں کر رہے ہیں کسی کو. لیکن وہ کہیں گے کیا ہم شریک نہیں کر رہے ہیں؟ وہ شریک فی الاستقلال کی نفی کریں گے. استقلال تو نہیں کر رہے ہیں، وہ تبعیض کر رہے ہیں، تبعیض کی وہ نفی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تبعیض میں شریک کر رہے ہیں. بعض میں کیا کر رہے ہیں؟ بعض کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ کا جز بنا رہے ہیں روح القدس. اچھا، وہ 3 ہی اجزاء کیا ہیں؟ تو ان میں عیسائیوں میں بھی اختلاف ہے. حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور حضرت جبریل اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اس طریقے سے کچھ اجزاء لیتے ہیں، کچھ اجزاء لیتے ہیں. اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم لے لیں. اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تینوں مل کر تثلیث. تو گویا ایک جز ہو گیا نا حضرت عیسیٰ، دوسرا جز ہو گیا حضرت مریم، تیسرا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ذات. تو 3 اجزاء ہو گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نہ استقلال میں کوئی شریک ہے، نہ اجزاء میں کوئی شریک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اجزاء نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کیا نہیں ہیں؟ اجزاء نہیں ہیں. اس لیے شریک تبعیض یا شریک تثلیث، اس کی بھی کیا کرنی ہے؟ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تبعیض میں، تثلیث میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. آگے بات سمجھ میں؟ یہ بھی ذات اور وجود کے حساب سے ہے، لیکن ذات اور وجود کامل نہیں بلکہ اجزاء. یہاں اجزاء نہیں تھے بلکہ مستقل ذات تھی، پوری کی پوری ذات. اس کے ساتھ میں دوسری پوری کی پوری ذات مانی گئی. اور یہاں ایک جز، پھر دوسرا جز، پھر تیسرا جز، پھر چوتھا جز، یہ اجزاء کے حساب سے کیا کیا ہے؟ شریک کیا ہے. یہاں کس کے حساب سے شریک کیا ہے؟ اجزاء کے حساب سے. آگے بات سمجھ میں؟ تیسری قسم ہے شریک تقریب. شریک تقریب، اس کی مثال دی تھی جیسے مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ جس طریقے سے ایک ملک کا بڑا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے خادم ہیں، خادموں نے جب بادشاہ کی خدمت کی تو وہ بادشاہ کے بہت زیادہ قریب ہو گئے. بادشاہ نے ان کو اپنی حکومت میں سے کچھ حصہ دے دیا. کیا کر دیا؟ کچھ حصہ دے دیا حکومت کا، اور جو ہے وہ علاقے کا کچھ حصہ دے دیا. اب جس حصے میں یہ چھوٹا بادشاہت کر رہا ہے نا لوگوں کے اوپر، ان لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ بڑے بادشاہ کے پاس جانے کے لیے اس کا وسیلہ چاہیے. پہلے چھوٹے کے پاس جائیں گے، یہ چھوٹا جا کر بڑے سے کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا. اس کو کہتے ہیں شریک تقریب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریک تقریب. کہ یہ چھوٹے چھوٹے معبود مان رہے ہیں، لیکن ایسے چھوٹے معبود جو چھوٹے معبود بڑے معبود کے قریب کر دیں. چھوٹے معبود کیا کر دیں؟ بڑے معبود کے قریب کر دیں. تو یہ بھی چھوٹے چھوٹے معبود مان رہے ہیں. ذات کے حساب سے اختیارات ان کے اندر بھی کیا ہیں؟ چھوٹے چھوٹے معبود. وہ کیا کر دیں؟ بڑے معبود اس کے قریب کر دیں. یہ بات سمجھ میں؟ ما نعبدهم الا لیقربونا عند اللہ زلفا. ہم عبادت نہیں کرتے ہیں ان کی مگر اس لیے تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. ہم عبادت کیوں وہ مشرکین کہہ رہے تھے ہم ان چھوٹے چھوٹوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ اس لیے، یعنی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، بس باقی اور کوئی مقصد نہیں. ان کو مستقل ہم ذات، مستقل ہم خدا نہیں مانتے ہیں. ہم ان کو شریک تبعیض میں نہیں مانتے ہیں بلکہ شریک تقریب، کہ یہ اللہ کے کیا کر دیں؟ قریب کر دیں.
لہذا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے تقریب میں بھی، اس کا کیا نہیں ہے؟ کوئی شریک نہیں ہے، کس میں؟ تقریب میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ تو شریک فی الذات کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3 قسمیں ہو گئیں، شریک فی الاستقلال، شریک تبعیض اور شریک تقریب۔ ان تینوں میں کیا کرنی ہے؟ نفی کرنی ہے، لا شریک لہ، اللہ کے شریک ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ نے تمام بندوں کو پیدا کیا ہے خود، تو بندے خود عبادت کر کے اللہ کے قریب ہوں گے۔ ہم تمام کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ہم کس کی عبادت کریں؟ اللہ کی۔ اللہ کی عبادت کر کے کس کے قریب ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ ہمیں دوسرے معبود بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ پتھر کی عبادت کریں تو پتھر ہمیں اللہ سے قریب کر دے، ہم درخت کی عبادت کریں تو درخت ہمیں اللہ سے قریب کر دے، ہم جو ہے کسی بزرگ کی عبادت کریں تو بزرگ ہمیں اللہ سے قریب کر دے، ہم کسی جن کی یا کسی فرشتے کی عبادت کریں تو وہ جن اور فرشتے ہمیں کیا کر دیں؟ اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں۔ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا جس طریقے سے وہ بزرگ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہوئے، ہمیں بھی کیا حکم ہے؟ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہونا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہونا چاہا تو اللہ کے قریب نہیں ہوں گے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اللہ سے بہت دور ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کے علاوہ کی عبادت کر کے ہم نے کیا چاہا کہ ہم کس کے قریب ہو جائیں؟ اللہ کے قریب، تو ہم کیا نہیں ہوں گے؟ اللہ کے قریب نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ سے بہت زیادہ دور ہو جائیں گے۔ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کی عبادت کرو تاکہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ وہ راستہ نہیں، راستہ کیا ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہونا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو شریک فی الذات کتنی قسمیں ہو گئی اس کی؟ 3 قسمیں ہو گئی۔ دوسرا ہے شریک فی الصفات۔ صفات الخالق فی المخلوق، خالق کی صفات مخلوق میں مان لینا، شرک ہے۔ خالق کی صفات کس میں مان لینا؟ مخلوق میں مان لینا۔ یہ کیا ہے؟ شریک فی صفات نمبر 1۔ صفات المخلوق فی الخالق، مخلوق کی صفات خالق میں ماننا۔ مخلوق کی صفات کس میں ماننا؟ خالق میں ماننا۔ گویا شریک فی الصفات کی 2 قسمیں ہیں، صفات الخالق فی المخلوق، خالق کی صفات کس میں مان لینا؟ مخلوق میں مان لینا۔ خالق کی صفات مخلوق میں مان لینا، یہ بھی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ صفات میں شریک کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی صفات کس میں مانی؟ مخلوق میں۔ جب اللہ کی صفات مخلوق میں مانی تو صفت کے حساب سے یہ مخلوق اللہ کے شریک ہو گئی، اللہ جیسی ہو گئی، اللہ کے شریک ہو گئی۔ خالق کی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کس میں مانی؟ مخلوق میں، کسی بھی مخلوق میں۔ تو اس مخلوق کو صفت میں کیا کر لیا؟ اللہ کے شریک، تو کیا ہو گیا؟ یہ شریک فی صفات۔ اسی طریقے سے صفات المخلوق فی الخالق، مخلوق کی صفات خالق میں مان لی۔ کس کی صفات؟ مخلوق کی صفات کس میں مانی؟ خالق میں۔ اگر مخلوق کی صفات خالق میں مانتا ہے تب بھی کیا ہے؟ ہاں، مخلوق کی صفت کو خالق کے اندر مان کر یہ شریک کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ مخلوق کی صفات ناقص ہیں۔ مخلوق کی صفات کیا ہیں؟
اور اللہ کی صفات کیا ہیں؟ کامل ہیں. لہٰذا مخلوق کی صفات جب خالق میں مانیں گے تو گویا اللہ کے اندر ناقص صفت مان رہا ہے. اللہ کے اندر کیا مان رہا ہے؟ ناقص صفت مان رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا شریک فی صفات یعنی صفات میں بھی کیا نہیں کرنا ہے؟ شریک نہیں کرنا ہے. اس کے دو طریقے ہیں کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ اللہ کے اندر، مخلوق کی جو صفات ہیں وہ مخلوق کے اندر انسان مانے. اللہ کی صفات مخلوق میں نہ مانے اور مخلوق کی صفات کس میں نہ مانے؟ اللہ تعالیٰ کے اندر نہ مانے. آگے بات سمجھ میں؟ تیسری چیز جو ہے وہ ہے شریک فی العبادت. کیا ہے شریک فی العبادت؟ عبادت کی قسمیں، ایک ہے عبادت مالی، ایک کیا ہے؟ عبادت مالی. تو گویا شریک فی العبادت المالی، عبادت مالی میں شریک. دوسرا ہے عبادت بدنی، عبادت بدنی، گویا بدنی عبادت کے اندر کیا کر لینا؟ شریک کر لینا. تیسرا ہے عبادت قولی، کیا ہے؟ عبادت قولی، گویا قول اس کی جو عبادت ہے اس عبادت کے اندر کیا کر لینا؟ کسی کو شریک کر لینا. اور چوتھا ہے عبادت قلبی، عبادت قلبی. یہ عبادت کی قسمیں ہیں. کس کی قسمیں ہیں؟ اب دیکھیے شریک فی العبادت المالی، شریک فی العبادت مالی کیسا ہوگا؟ مال کی عبادت، ہم جو ہے قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. قربانی کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ اگر قربانی کی، کوئی بھی جانور ذبح کیا تو یہ عبادت کون سی ہو جائے گی؟ عبادت مالی. گویا یہ شریک فی العبادت المالیہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا ہے، لیکن کیسے شریک کیا ہے؟ عبادت مالی کے اندر شریک کیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا جو بھی نظر و نیاز، جو بھی نظر و نیاز وہ کس کے لیے؟ اللہ کی ذات کے لیے. کس کے لیے؟ نظر و نیاز جب بھی دیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نام پر، یہ اللہ کے نام پر. اب دوسری چیز رہ جاتی ہے ایصال ثواب. تو ایصال ثواب آپ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، ایصال ثواب آپ کسی بزرگ کو بھی دے سکتے ہیں. ایصال ثواب کیا کر سکتے ہیں؟ کسی بزرگ کو بھی دے سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. جیسے قرآن کے ایک پارے کی تلاوت کی اور تلاوت کر کے ہم نے اپنے والد کو بخش دیا، اپنے دادا کو بخش دیا، کسی اور کو بخش دیا، تو گویا قرآن کا پارہ اس نے خود پڑھا اور ایصال ثواب دوسرے کو دے دیا. اسی طریقے سے آپ نے صدقہ کیا اور والد کا انتقال ہو گیا تھا، دادے کا انتقال ہو گیا تھا، اس صدقے کا ایصال ثواب کیا کیا؟ والد کے لیے، دادا کے لیے، کسی مردے کے لیے. وہ مردے کے لیے ایصال ثواب ہوگا، وہ ثواب ہوگا، اس کے لیے ایصال ثواب ہوگا. لیکن یہ جو آپ عبادت کر رہے ہیں نا، یہ عبادت کس کے لیے کریں گے؟ یہ اللہ کے لیے کرنی ہے. بس اتنا فرق ہے. عبادت کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. شیطان وہ عبادت ہی مخلوق کے لیے کروائے گا، بس اتنا کرے گا. وہ روکے گا نہیں، عبادت سے روکے گا نہیں، بلکہ عبادت کس کے لیے کروائے گا؟ مخلوق کے لیے. لہٰذا شیطان یہ کہے گا کہ آپ جو بکرا ذبح کر رہے ہیں یہ فلاں بزرگ کے نام پہ کیجیے. اب بندہ جب بزرگ کے نام پہ کرے گا تو وہ وما اہل لغیر اللہ بھی اس کے اندر داخل ہو جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا دو چیزیں ہیں، ایک ہے عبادت اور ایک ہے اس عبادت کا ثواب. ایک ہے عبادت اور ایک ہے اس عبادت کا ثواب. ثواب تو اللہ دیتے ہیں بندے کو، ثواب تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ بندے کو دیتے ہیں. لہٰذا وہ بندے کو اختیار ہے عبادت کرنے والے کو کہ وہ ثواب اپنے لیے رکھے یا دوسرے کو دے دے. لہٰذا اگر وہ نیت کر رہا ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے تو وہ نیت کر کے ثواب تو دے سکتا ہے، ان کو ثواب تو پہنچا سکتا ہے، لیکن عبادت نہیں کر سکتا ہے کسی کے لیے.
گویا جو بھی جانور ذبح کیا جائے گا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح نہیں کیا جائے گا. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک، اور شریک فی العبادت المالیہ ہو جائے گا. جب شریک فی العبادت المالیہ ہو گیا تو ان اللہ تعالیٰ واحد یہ زبان سے کہہ رہا ہے، گویا عبادت مالی کا جب موقع آیا تو اس وقت اس نے ان اللہ تعالیٰ واحد کو چھوڑ دیا، اب اس نے شریک کر دیا. آگے بات سمجھ میں؟ اب کوئی بھی جو ہے وہ ذہن میں تضاد وغیرہ کچھ نہیں رہے گا، کیونکہ ایک تو ہے عبادت اور ایک ہے اس عبادت کا ثواب. ثواب تو بندے کو ہے، لہٰذا کسی بھی بزرگ کو، کسی بھی رشتہ دار کو آپ دے سکتے ہیں، اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. اور عبادت کس کے لیے ہوگی؟ صرف اللہ کے لیے. دوسرا ہے عبادت بدنی. عبادت بدنی مالی تو سمجھ میں آ گیا، جتنے بھی جانور ذبح کیے جاتے ہیں، جتنا بھی صدقہ دیا جاتا ہے، جتنے بھی جو ہے جیسے زکوٰۃ دی گئی، صدقہ فطر دیا گیا، باقی صدقات جتنے بھی دیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے کس کے نام پہ ہونے چاہیے؟ اللہ کے نام پہ، اللہ کے ہونے چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ مال جو بھی انسان خرچ کرے وہ سارا کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے نام پہ ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ کے نام پہ مال بالکل خرچ انسان نہ کرے بس. دوسرا ہے عبادت بدنی. عبادت بدنی نماز انسان پڑھتا ہے، کون سی عبادت ہے؟ عبادت بدنی. نماز میں کھڑا ہوگا تو قیام ہے، دوسرے رکوع ہے، تیسرے سجدہ ہے، چوتھے قعدہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے سامنے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. یعنی اللہ کے لیے ہوں یہ ساری چیزیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہوں. یعنی صرف کس کے لیے ہوں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہوں. سجدہ کرے تو صرف اللہ کو کرے، رکوع کرے تو صرف اللہ کو کرے. اسی طریقے سے قیام میں کھڑا ہو تو صرف اللہ کے لیے، اتحیاتوں میں بیٹھے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کرے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا، کسی اور کے سامنے کیا تو کیا ہو جائے گا؟ شریک فی العبادت بدنی. گویا شریک عبادت بدنی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا. مثلا ایک آدمی گیا، اس نے جا کر درخت کے سامنے سجدہ کیا. کس کے سامنے سجدہ کیا؟ درخت کے سامنے. تو اس نے درخت کو عبادت کے اندر اللہ کا شریک کر لیا. گویا یہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے جس طریقے سے سجدہ اللہ کو کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے درخت کو بھی کیا جا سکتا ہے. تو سجدے میں کیا کر رہا ہے؟ یہ درخت کو اللہ کا شریک مان رہا ہے. پتھر کے سامنے سجدہ کیا، کسی مورتی کے سامنے سجدہ کیا، کسی قبر کے سامنے سجدہ کیا، کسی بھی چیز کے سامنے سجدہ کیا، تو گویا وہ کیا کر رہا ہے؟ بدنی عبادت اللہ کی علاوہ کی کر رہا ہے. تو یہ اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کر رہا ہے. کس کے اندر؟ عبادت کے اندر شریک کر رہا ہے، عبادت بدنیہ میں شریک کر رہا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ چوتھا ہے عبادت قولی. عبادت قولی زبان سے جو عبادت، ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا کیا ہے؟ عبادت. ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ عبادت. عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی. جب عبادت صرف اللہ کی تو دعا کس سے مانگیں گے؟ صرف اللہ سے مانگیں گے. دعا کس سے مانگیں گے؟ صرف اللہ سے مانگیں گے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے اگر دعا مانگی تو گویا اللہ کے ساتھ شریک کر لیا عبادت کے اندر. اللہ کے ساتھ شریک کر لیا کس کے اندر؟ عبادت کے اندر. اس کو شریک فی العبادت قولی بھی کہتے ہیں اور شریک فی العبادت دعا یہ بھی کہتے ہیں. شریک فی العبادت دعا. تو دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کیا کر لینا؟ شریک. مانگنا صرف اللہ سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا ہے. مانگنا کس سے ہے؟ ہاں، کیونکہ اللہ ہی نے پیدا کیا، اللہ ہی ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے. جب نفع کا بھی وہی مالک، نقصان کا بھی وہی مالک، تو اسی سے
ہم نفع بھی مانگیں گے اور اسی سے نقصان کی تلافی بھی مانگیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی نفع دے نہیں سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نقصان سے ہمیں کوئی محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی دعا کے اندر نہیں پکاریں گے، صرف جو ہے کس سے دعا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریک فی العبادت قولی. شریک فی العبادت قولی. چوتھا ہے شریک فی العبادت قلبی. عبادت قلبی سے مراد دل کے اندر خوف، دل کے اندر ڈر، دل کے اندر امید. خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے، امید صرف اللہ سے ہونی چاہیے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے ایسا خوف جیسا اللہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے ایسا خوف جیسا کس سے ہے؟ ایک خوف تو ڈر ہے، وہ کون سا؟ جیسے شیر کھا جائے گا، بھائی سانپ سے بچنا ہے، فلاں سے فلاں سے. یہ اسباب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان اپنے ذہن سے ہی سمجھتا ہے، یہ اسباب کے تحت ہے. ایک ہے بغیر اسباب کے، جیسے ہم کسی سے ڈریں، کسی بزرگ سے کسی سے ڈریں کہ اگر اس کی شان میں گستاخی ہو گئی تو یہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا، اس کی وجہ سے میں کہاں چلا جاؤں گا؟ جہنم میں، یہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا. اگر یہ عقیدہ لے لیا نا ذہن میں کہ یہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا، تو یہ شریک فی العبادت قلبی ہے. یہ خالص دل میں ڈر پیدا ہوا ہے. ڈر کہاں پیدا ہوا ہے؟ دل میں. یا کسی آدمی کے بارے میں یہ کہے، یہ سوچے ذہن میں کہ اگر میں اس کی خدمت کرتا رہوں تو یہ کیا کرے گا؟ مجھے جنت میں ڈال دے گا. اچھا، ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ایک بزرگ کی خدمت کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ بزرگ ہے، اس کی خدمت کروں گا تو یہ دعا مجھے دے گا، اور جو ہے اس کی دعا سے، اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دیں گے. تو یہ عقیدہ تو ٹھیک ہے. داخل کون کر رہا ہے؟ اللہ جنت میں داخل کر رہا ہے. بس یہ جس طریقے سے سوچتا ہے میں قرآن پڑھوں گا تو مجھے ثواب ملے گا، میں اس ثواب سے کہاں جاؤں گا؟ جنت میں. میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز سے مجھے ثواب ملے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ جنت میں. میں مال صدقہ کر رہا ہوں اللہ کے نام پہ تو مجھے ثواب مل رہا ہے، یہ ثواب مجھے کہاں لے جائے گا؟ جنت میں. لیکن جنت میں کون لے جا رہا ہے اصل میں؟ اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے بزرگ کی آپ نے خدمت کی تو اس خدمت سے آپ کا ذہن یہ ہے کہ اس کی خدمت کرتا رہوں گا. اس کی خدمت کرنا کیا ہے؟ ثواب. باپ کی خدمت کرنا کیا ہے؟ ثواب. والدہ کی خدمت کرنا کیا ہے؟ ثواب. لہٰذا اسی طریقے سے بزرگ کی خدمت کرنا بھی ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جنت میں جو ہے وہ داخل کریں گے. یہ تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کسی بزرگ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کی خدمت کروں گا تو یہ بزرگ ہی کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا. اب فرق ہو گیا. اگر بزرگ کی شان میں گستاخی ہو گئی تو یہ بزرگ ہی کہاں ڈالے گا؟ جہنم میں. اب کیا ہو گئی؟ اب فرق ہو گیا. کیونکہ بزرگ جنت، آپ نے اس بزرگ کو جنت کا مالک اور جہنم کا مالک بنا دیا کہ جب آپ اس کے قریب ہوئے تو وہ آپ کو جنت میں داخل کر رہا ہے، جب آپ اس سے دور ہوئے تو وہ آپ کو کہاں لے جا رہا ہے؟ جہنم میں لے جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں شریک فی العبادت قولی، قلبی. شریک فی العبادت قلبی. گویا خوف اور امید یہ کہاں ہوتی ہے؟ دل کے اندر ہوتی ہے. لہٰذا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا کیا کرنا ہے؟ شریک کرنا ہے. ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے. خوف و رجا اس کے درمیان میں ایمان ہے. اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید، جب یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر ہوں گی تبھی ایمان ہوگا. تبھی کیا ہوگا؟ ایمان. لہٰذا اللہ پہ ایمان. اور اگر آپ نے کسی اور سے خوف، کسی اور سے جو ہے وہ امید جو ہے قائم کر لی، جیسے اللہ سے خوف، جیسے اللہ سے امید ہونی چاہیے، تو پھر آپ اللہ کے کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے کو شریک کر رہے ہیں. لہٰذا یہ ہے شریک فی العبادت کی کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں. تو ہم کو جو ہے وہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. نہ تو شریک فی الذات، اس کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. نہ شریک فی الصفات، اس کی 2 قسمیں، ان کے اندر بھی کوئی شریک نہیں. شریک فی العبادت اس کی 4 قسمیں، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تنہا ہیں، ایک ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس عقیدے کو دل کے اندر پختہ کرنے کی